پارہ 3 ہے اور آیت نمبر 32 سے دورہ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے اس کا ربط دیکھی کہ اللہ کی محبت اتباع رسول پر موقوف ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہر شخص کو یہ حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، اگر اس کے خلاف کریں گے تو اللہ کا محبوب نہیں بنیں گے، کیونکہ مخالف رسول کافر ہے اور اللہ کو کافروں سے محبت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کتاب و سنت کی مخالفت کفر ہے، اور ایسا شخص اللہ کا دشمن ہے گو وہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھتا ہو۔ اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک رحمت العالمین کے دین کی پیروی نہ کی جائے۔ خاتم الانبیاء امی ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں انبیاء بلکہ رسول بلکہ اولو العزم پیغمبر بھی ہوتے تو انہیں بھی آپ کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا، اور وہ بھی آپ کا دین قبول کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً اللہ نے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں میں چن لیا، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اسے تیری نظر کر کے آزاد کر دیا، اسے مجھ سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کی بچی پیدا ہوئی تو بولی اے میرے رب، میرے تو بچی پیدا ہوئی، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شرار مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ دینی خدمات کے لیے اولاد کی خواہش کرنا جائز ہے۔ زوجہ عمران مریم صدیقہ کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوس تھا۔ آپ کی اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے آپ کی نگاہ ایک چڑیا پر جو اپنے بچوں کے منہ میں دانا ڈال رہی تھی جا پڑی۔ آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش بھڑک اٹھی اور دعا مانگنے لگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ دعا قبول ہوئی اور عمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے منت مانی کہ میرا بچہ آزاد ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے اپنے پیٹ والے بچے کی تیرے لیے منت مان لی، میری نیت سے تو خوب واقف ہے، لہذا سے قبول فرما۔ اس دور میں بچے جو ان کی عبادت گاہیں ہوتی تھی ان کو دے دی جاتی تھی، سونپ دی جاتی تھی، اور وہی ان کو راہب بنائے یا عالم بنائے، جو بھی ان کے طریقے کار تھے۔ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل بچہ وقف کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے تعلق کٹ جائے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے جو تیرے دین کی خدمت کرے، جو تیرے دین کا نام سر بلند کرے، اور میں اسے عالم بناؤں، حافظ بناؤں، اور وہ اسلام کا بول بالا کرے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ربانیت میں نہیں جانا، حوالے نہیں کرنا بچے کو، باقی تو نیت وہی ہے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ بچی پیدا ہوگی؟ آخر پیدائش کے وقت جب معلوم ہوا کہ تو بچی ہے تو افسوس سے بولی یا اللہ میرے تو بچی پیدا ہوئی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے تو لڑکا تھا، کیونکہ لڑکی میں نہ تو لڑکے والی طاقت ہوتی ہے نہ وہ تیزی ہوتی ہے جو لڑکے میں ہوتی ہے۔ اللہ یہاں فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں بچی پیدا ہوئی، یعنی اللہ سے بہتر کون جانتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ کسی نے کہا یہ ان کی والدہ نے رکھا، کسی نے کہا یہ اللہ نے اس کا نام رکھا۔ تو بہرحال اللہ ان کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سے پہلی چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ پیدائش کے دن بھی نام رکھنا جائز ہے، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرا بیٹا ہوا ہے اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ انس بن مالک اپنے بھائی کو پیدائش کے دن اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، آپ نے کھجور چبا کر اس کے تعلق پر مل دی، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ تو اس سے بہت سی روایت آپ کو پتہ چلتی ہے۔ مریم صدیقہ کی والدہ نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ اس بچی کو اور اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیدائش کے وقت شیطان اور بچے کو چھوٹا ہے، اسی وجہ سے بچہ روتا ہے، مگر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام اس سے محفوظ رہی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ چاہو تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا پڑھ لو۔ پھر ایک روایت میں کہ شیطان کو 1 یا 2 بار دبانا آیا، تیسری روایت میں چونکہ مارنا آیا، مگر عیسیٰ شیطان تصرف سے محفوظ رہے۔ شیطان نے ان کے بھی چوکا مارنا چاہا مگر اس کا ہاتھ پردے میں الجھ گیا اور عیسیٰ کو نہ لگا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتْنَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا
کلما دخل علیہ زکریا المحراب ووجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. پھر انہیں ان کے رب نے اچھی طرح قبول فرمایا. انہوں نے بہترین طریقے سے بنانا شروع کیا. ان کا سرپرست زکریا کو بنا دیا. جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں آتے تو ان کے پاس روزی دے کر پوچھتے مریم یہ کہاں سے آئی؟ عرض کیا میں عرض کرتی اللہ کے پاس سے، اللہ جسے چاہے بے حساب روزی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب حضرت مریم سے پوچھا جاتا تو کتنا خوبصورت جواب تھا. یہی جواب ہونا چاہیے، ھذا من فضل ربی. ہنالک دعا زکریا ربہ، بے موسم کے پھل ان کے پاس دے کے زکریا علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود ان کا ایمان مزید بڑھا. سو نیک لوگوں کی زندگی میں ان کی صحبت اختیار کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. فوت کے بعد فوت شدگان کی قبروں میں بیٹھ کے ان سے دعائیں مانگنے سے ایمان نہیں بڑھتا. قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. یہ دیکھ کر زکریا نے بھی اسی جگہ اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے میرا مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ بچہ دے، بلا شبہ تو دعائیں خوب سننے والا ہے. آخر جب حجرے کے اندر کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے پکار کر کہا کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا جو اللہ کے حکم کی تصدیق کرے گا، سردار ہوگا، عورتوں کے پاس نہ جائے گا، نیکوں میں سے ہوگا اور نبی ہوگا. بولے اللہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا؟ میں خود بوڑھا ہوں، میری بیوی پانچ ہے. فرمایا اسی طرح جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بولے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کرو. فرمایا یہ نشانی کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بلا اشارے کی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا اور پاک بنا دیا اور دنیا کی عورت سے منتخب فرما لیا ہے. مریم اپنے رب کی عبادت کا سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ خیر کی خبر ہے جس کے ہم آپ کے پاس وہی بھیجتے. آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ ڈال رہے تھے کہ کون مریم کا کفیل، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. مریم علیہ السلام کی ہم اثر عورتوں میں برتری. اس آیت میں مریم صدیقہ علیہ السلام کے انتخاب کی خبر دی گئی جن کی بشارت فرشتوں نے آپ کو دی کہ اللہ نے آپ کو کثرت عبادت اور ریاضت اور کثرت زہد و تقوی کی وجہ سے منتخب فرما لیا. لفظ انتخاب کے تکرار سے مریم صدیقہ کی برتری اس زمانے کی عورتوں پر ثابت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی بہترین عورتیں قریشی عورتیں جو اللہ سے بہت محبت کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کی خوب دیکھ بھال رکھتی ہیں اور شوہروں کے مال کی خوب حفاظت بھی کرتی ہیں. دنیا کی بہترین عورتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خولدہ ہے. پھر آپ کی ایک حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے تمہیں دنیا کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خولد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ. آپ کا فرمان ہے مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے مگر عورتوں میں سے 3 عورتیں کامل ہیں، مریم، آسیہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور عورتوں پر عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جسے دوسرے کھانوں پر سرید کی. تو یہاں پہ سارا باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. خاص طور پر بتایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے کہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. یعنی مریم صدیقہ کا واقعہ بتا کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم نے وہ ذریعہ بھی آپ کو بتائی. آپ ان کے پاس نہ تھے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے، لیکن ہم نے آپ کو وہی سے اطلاع کر دی. آپ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، حال بیان کر رہے ہوں کہ لوگ اس میں کفالت مریم میں جھگڑا ڈال رہے تھے، قرعہ ڈال رہے تھے. ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں. اب قرعے میں بار بار حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آتا تھا. 3 دفعہ یہ رپیٹ کیا گیا. آخر زکریا علیہ السلام کا ہی نام آیا اور پھر زکریا علیہ السلام کی ہی حوالے کر دیا گیا مریم علیہ السلام کی کفالت کو.
جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور مکرم لوگوں میں سے ہوگا، لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ بولی یا اللہ مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں؟ فرشتہ بولا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف فرماتا ہے کن ہو جا، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے لکھنا اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور اسرائیلیوں کا رسول ہوگا، کہے گا میں تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی کو پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اس میں جہنم کے اندھوں اور کوڑیوں اور میں پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کر آتے ہو، جو کچھ اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے کہ مان والے، اور میں تو توریت کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی تھی تاکہ میں تم پر وہ بعض چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈر جاؤ، میری پیروی کرو، یقیناً میرا اور تمہارا رب اللہ ہی، اور اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے مناسب سے معجزے دیے۔ موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور شور تھا اور جادوگر کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ تمام جادوگر دھنگ رہ گئے، انہوں نے یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے، تو وہ اللہ کے نبی پر ایمان لے اور مسلمان ہو کر اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ عہد مسیح میں طب اور علم طبی کا بازار گرم تھا، آپ کے موضوع نے ان کا وضاحت سخت کرتی ہے کہ آپ کے کمالات نہ صرف اتباع علماء کی کتابوں میں آتے تھے بلکہ ہر شخص کی طاقت سے بات ہے، جب تک اسے اللہ کی جس نے بندوں کے لیے شریعت مقرر فرمائی تائید حاصل نہ ہو سکی۔ طبیب کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرے یا جان جائے، پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دے، مردوں کو زندہ کر دے۔ اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا، شعرا بہت آگے نکل جا چکے تھے، آپ اللہ کی طرف سے ایک خاص عنایت ہوئی اور ایک ایسی فصاحت اور بلاغت سے معمور کتاب اتاری جسے قیامت تک کے لیے فصاحت اور بلاغت کی گرمی ٹھنڈی کر دی اور بڑوں بڑوں کے دان کھٹے کر دیے۔ اگر دنیا کی تمام جنات اور انسان جمع ہو کر اس کی جیسی 10 صورتیں بلکہ ایک صورت بھی لانا چاہے تو ناممکن ہے۔ یہ جملہ قرآن میں بھی ہے کہ لاؤ اگر لا سکتے ہو۔ قرآن کے دشمنوں کو بھی لوہا منوا لیا اور آج تک اس کا مقابلہ کر سکا، کیونکہ انسان اللہ کے کلام کا کیا مقابلہ کر سکتا، خصوصاً جبکہ وہ معجزہ بھی ہو، لہذا انسان کا کلام اللہ کے کلام کی مشابہ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام امت کو معجزے دیے گئے، جو نبیوں کو جو ان کے ساتھ ختم ہو گئے۔ میرا معجزہ قرآن ہے جسے رہتی دنیا تک قائم رکھا گیا، باقی رکھا گیا، لوگ اس کو پڑھیں گے اور جوک اس میں داخل ہوں گے۔ فلما احصى عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے میں اپنا کفر محسوس کیا تو فرمایا اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور آپ گواہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے اتارا ہے اس پر ہمارے ایمان اور ہم رسول کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمیں گواہ ماننے والوں میں لکھ لے۔ اور کافروں نے دھوکہ دیا اور اللہ نے دھوکے کا وبال انہی پر ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کو ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا جس سے آپ کو قوت حاصل ہوئی، جو آپ کو مددگار اس نور کا جو اللہ نے آپ پر اتارا تھا پیروکار بن گیا، باقی کافر تھے۔ کہتے ہیں حواری دھوبی تھے، آپ نے فرمایا کپڑے کیا دھوتے ہو، میرے پاس ہو میں تمہیں دل دھونے کا ہنر سکھاؤں۔ یا سفید پوشاک یا شکاری تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حواری مددگار کو کہتے ہیں۔ جب جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو زبیر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا پھر زبیر کھڑے ہوئے، پھر فرمایا پھر زبیر کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری خالص دوست سچا مددگار ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ شاہدین سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، یعنی اس وقت بھی انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یہ مکر کیا تھے، پلاننگ کیا تھی؟ اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی بدنیتی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا اور بادشاہ کو ان کے خلاف ورغلایا کہ وہ باغی ہو گیا۔ اس وقت کے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لایا جائے۔
ایک شخص جس نے شکایت کی تھی اس نے کہا باہر کھڑے ہو، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں اندر ہے تو میں تمہیں بلا لیتا ہوں۔ جب وہ اندر گیا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ تعالیٰ نے کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت اوپر اٹھا لیا گیا۔ جب کافی دیر وہ باہر نہ نکلا تو جو اہلکار تھے وہ اندر گھس گئے اور اسی شخص کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے ساتھ پر کانٹوں کا تاج رکھ دیا۔ وہ کہتا رہا میں وہ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا۔ تو اس لیے ایک مکر ان کا تھا اور ایک تدبیر اللہ کی تھی، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے ساری تدبیریں خاک میں مل جاتی ہیں۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تمہیں سنا دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تمہیں کافروں سے پاک کر دوں گا، تمہارے ماننے والوں کو قیامت تک ان کے اوپر کر دوں گا جو کافر ہے، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے باہمی اختلافات کا فیصلہ کروں گا، لیکن جو کافر ہے میں نے دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو ایمان لائے اور اچھے عمل میں لگے رہے اللہ انہیں پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو نہیں چاہتا۔ یہ وہ آیتیں جنہیں اللہ آپ کو پڑھ کر سنا رہے اور حکمت والا بیان ہے۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، کسے مٹی سے بنایا، پھر سے کہا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ یہ بات سچی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو۔ پھر جس نے آپ سے عیسیٰ کے بارے میں آپ کے پاس یقین آ جانے کے بعد جھگڑا کیا تو آپ کہہ دیں اور میں اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی جانوں کو بلاؤں، پھر مبالغہ کر لیں، یعنی کہ گڑا کر دعائیں مانگے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت پہ یقین مانو۔ یہی سچا بیان ہے، اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اور اللہ ہی بڑا غلبہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اب بھی وہ پھر جائیں تو یقین مانے اللہ فسادیوں سے خوب واقف ہے۔ یہ آیت مبالغہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ نجران کا وفد آیا تھا، 60 عیسائی تھے، اور انہوں نے جو سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح جواب دیے۔ اس کے باوجود بھی وہ اسلام نہیں قبول کرنا چاہ رہے تھے۔ 3 آپشنز دی گئی۔ ایک آپشن دی گئی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ایک آپشن دی گئی کہ وہ جزیہ دینا قبول کریں، اور ایک آپشن دی گئی کہ وہ آیت مبالغہ کریں۔ اور یہی طریقہ ہوتا تھا کہ گراؤنڈ میں جمع ہوں، اپنی اپنی فیملی کو لائیں اور کہا جائے کہ جو چھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت۔ آکے وہ سید نجران سے آئے اور اللہ کے رسول سے مبالغہ کرنا چاہا۔ پھر آپ نے مشورہ کیا کہ اللہ کا نبی ہے تو ہمیں کامیابی نہ ہوگی اور ہم غرق ہو جائیں گے۔ پھر آپس میں کہا کہ بہتر ہے کہ ہم جزیہ قبول کر لیں، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جزیہ دینے کا قبول کیا اور کہا ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیں۔ تو آپ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہوئے تو فرمایا یہ امت کے امین ہے۔ یہ واقعہ 9 ہجری میں پیش آیا، اور آپ کا سب سے پہلا جزیہ جو دینے والے نجرانی تھے وہ یہی تھے۔ کہہ دیجیے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائے تو کہہ دو کہ گواہ ہے نا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے؟ پھر کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم وہ ہو جنہوں نے ان باتوں میں جن کا تمہیں کوئی علم نہ تھا جھگڑا کیا۔ پھر ان میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ کو علم ہے تم کو علم نہیں ہے۔ نہ ابراہیم یہودی تھے نہ عیسائی، آپ موحد و فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو آپ کے پیروکار ہے، اور یہ نبی اور ایمان والی بھی، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ خلیل اللہ کا مذہب کیا تھا؟ مذہب ابراہیمی کے بارے میں یہودی اور عیسائیوں کی تردید ہے۔ انہوں نے منع کیا گیا کہ آپ کا مذہب تو ٹوٹلی توحید تھا۔ جہلوں کی مذمت جو علماء سے جھگڑتے ہیں، اس آیت میں ان جہلوں کی مذمت ثابت ہوئی ہے جو جہالت کے باوجود بلا علم کے علماء سے جھگڑتے ہیں۔ اہل کتاب بھی خلیل اللہ کے بارے میں جہالانہ جھگڑتے تھے، ان کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہ تھی۔ اگر یہ اپنے مسائل میں جو بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے لیے بنائے گئے تھے جھگڑتے تو خیر کوئی بات نہ تھی، مگر یہ تو ایسی بات ہے جھگڑے کی جسے قطعی بے خبر ہے۔ اللہ نے ان کے جھگڑوں کی مذمت یہاں فرمائی ہے۔
یعنی خلیل اللہ تو موحد و مسلمان تھے، مشرک نہ تھے۔ حنیف وہ شخص ہوتا ہے جو شرک سے بچ کر توحید کا دامن بنا لے، دامن تھام لے۔ مذہب خلیل کے پیروکار کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ اللہ کے خلیل سے قریب وہ ہے جو آپ کو ماننے والے اور آپ کے دین میں شامل ہوئے، یا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے، یعنی صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام موحد اور متبع سنت مسلمان۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا، میرے دوست میرے والد خلیل اللہ ہیں۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کر سنائی، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور بعض اہل کتاب کی تمنا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو، اور اہل کتاب حق باطل میں کیوں ملا رہے ہو، کیوں حق چھپا رہے ہو، حالانکہ تمہیں علم ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ بولا مسلمانوں پر جو کچھ اترا ہے اسے صبح کو تو مان لو، شام کو انکار کر دو تاکہ لوگ اسلام سے پھر جاؤ، اسی کی یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کسی کو اس علم کے وصول دیا گیا جو تمہیں دیا گیا، وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑیں گے۔ کہہ دیجئے فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے اور گنجائش والا اور بڑے علم والا ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے مخصوص فرما دے، اور اللہ بڑا زبردست اور فضل والا ہے۔ یہ بھی ان کی چال تھی کہ اپنے کچھ علماء کو کہتے تھے کہ آپ صبح کو اسلام قبول کریں، پانچوں وقت نمازیں کے ساتھ پڑھیں اور شام کو مکر جائیں اور پھر اسلام کے خلاف باتیں کریں تاکہ لوگ اس سے بددل ہو جائیں۔ بعض اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اگر آپ ان کے پاس ڈھیر و مال بطور امانت رکھتے تو آپ کو ادا کرتے، اور وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار بطور امانت کے رکھتے تو وہ دینار بھی آپ کو ادا نہ کریں، ہاں جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہم پر جالوں کے سلسلے میں کوئی گنجائش گناہ نہیں، کہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، وہ یقین مانیے کہ اللہ پرہیزگاروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی خیانت و غداری کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ ان کے پھندے میں نہ آنا۔ یہودیوں میں 2 قسم کے آدمی، بعض تو ایسے امین ہیں کہ اگر انہیں خزانہ بھی سونپ دیا جائے تو کوڑی کوڑی ادا کرتے، بعض انتہائی خائن ہیں، اگر انہیں ایک شرفی بطور امانت کی دی جائے تو اسے بھی ہضم کر جائے۔ کوئی خوش قسمت ہی ہوگا جو بڑی مشکل سے بار بار کے تقاضوں سے سخت سست کہہ کر شرفیاں اس سے نکلوا لے۔ اہل کتاب کی بدنیت کے پیچھے کیا دلائل تھے؟ دلائل یہ تھے کہ عربیوں اور اجمیوں ان کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ ان کا مال کھا لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی نے اپنے بات سے کہا کہ ہم جنگ کے موقع پر رومیوں کی مرغیاں اور بکریاں استعمال کر لیتے تھے، ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا تو وہی بات ہوئی جو اہل کتاب نے کی کہ ہمارے لیے اربوں کا مال حلال ہے، جب ذمہ جزیہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال حلال نہیں ہو سکتا۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ بڑی سخت آیت ہے، اور اتنے ایک ہی وقت میں اتنے عذاب ایک جگہ، کن کے لیے؟ بد عہدوں کے لیے، یعنی جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی پونجی خرید لیتے ہیں اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے کلام کرے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں کرے گا، انہیں دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان پہ بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ جو مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دے، جو اثر کے بعد سودے بعد جھوٹی قسم کھائے، اور جو امام کے پیچھے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اگر امام سے کچھ دے تو بیعت پر جمع رہے، اگر نہ دے تو بیعت توڑ دے۔ بہت سی ایسی حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسموں کے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ گناہوں سے پاک صاف فرمائے گا، بلکہ ان کو بڑا دکھ بڑا عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ وہ تو بڑے گھاٹے والے ہیں۔ آپ نے 3 بار تکرار فرمائی اور فرمایا تہمت لٹکانے والا، یعنی تکبر سے جو کپڑے لٹکاتے ہیں، جھوٹی قسم کا سودا بیچنے والا، اور استان جتلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان تمام برائیوں سے۔
اور بعض ان میں سے ایسے بھی جو اپنی زبانیں موڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت سمجھو، حالانکہ وہ کتاب نہیں ہے، اور کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آج کل ایسے تویز دھاگے گڑنے والے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے قرآن سے وظیفہ لکھا ہے اور قرآن سے تویز لکھا ہے۔ قرآن وظیفہ اور تویز کی کتاب نہیں تھی، اور قرآن سے حساب کیا، جی قرآن حساب کی بھی کتاب نہیں، لائی غیب کی کتاب ہے۔ قرآن تو سیدھا سیدھا عمل کی پکار ہے اور آپ کو عمل کی طرف راغب کرتی ہے۔ کسی بشر کو یہ لائق نہیں کہ اللہ سے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہ کہے گا تم اپنی کتاب سیکھنے سکھانے کی وجہ سے رب والے بن جاؤ، تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں مسلمان ہو جانے کے بعد کفر کا حکم کرے گا؟ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہودی اور صحیح علماء نجرانی وقت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع اور آپ نے اسلام کی رغبت دلائی تو ابو رافع قرظی بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پوچھنے لگے جیسے عیسائی ابن مریم کو پوچھتے اور ایک نجرانی عیسائی رئیس نے بھی کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کریں یا کسی کو اس کا حکم دے، اللہ مجھے اس کے مبعوث نہیں فرمایا نہ اس کا مجھے حکم دیا، اس پر یہ آیتیں اتری۔ وہ جب اللہ نے نبیوں سے آیت دیا کہ جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اور تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تم اس میں ضرور ایمان لانا، اس کی ضرور مدد کرنا۔ پوچھا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اس پر تم نے میرا ذمہ لے لیا؟ بولے ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا اب تم گواہ رہو میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی پھر جائے وہی بدکار ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کئی اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ جو کوئی آسمان و زمین میں خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ ہی کا فرما بردار ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہمارا اللہ پر جو کچھ ہم اتارا گیا اس پر، اور جو کچھ ابراہیم پر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اولاد علیہ السلام پر اتارا گیا اس پر، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر، اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا سب پر ایمان ہے۔ ہم ان میں سے کسی نبی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے وہ اس سے کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں گھاٹے میں ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ یہ شخص آخرت میں سب گھاٹے میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے دین میں نہیں وہ کام مردود ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمام اعمال پیش آئیں گے۔ نماز کی گئی اے رب میں نماز ہوں، اللہ فرمائے گا تو بہترین ہے۔ صدقہ کی گیا اے رب میں صدقہ ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی والا ہے۔ پھر روزہ کی گیا اے میرے رب میں روزہ ہوں، اللہ فرمائے گا تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر جب کے بعد دیگر تمام نیک عمل آئیں گے اور اللہ ہر ایک کے لیے یہی فرمائے گا کہ تم بھی بھلائی والے ہو۔ پھر اسلام کہے گا اے رب تو سلام اور میں سلام ہوں، اللہ فرمائے گا تو بھی بھلائی والا ہے۔ آج میں تیری وجہ سے پکڑوں گا اور تیری وجہ سے انعام بانٹوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یعنی ہر چیز اسلام پہ تولی جائے گی اور اسی پہ کھری اور کھوٹے کا فرق دیکھا جائے گا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے کیسے ہدایت جو ایمان لا کر اللہ رسول کی تصدیق کے قائل ہو کر اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ایسوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی فرشتوں کے سب انسانوں کی پھٹکار پڑتی رہی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا نہ ڈھیل دی جائے گی۔ ہاں اس کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی تو یقین مانیے اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ یعنی یقین مانو جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے پھر کفر پر جا میرے پھر ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یہی پکے گمراہ ہیں جو کافر اور حالت کفر پہ مر جائے، اور ان میں سے اگر کوئی زمین بھر بھی سونا دے تو کبھی قبول نہ کیا جائے گا، گرچہ وہ اسے دیکھ کر جان چھڑانا چاہے۔ ایسوں کے لیے دکھ دوبارہ عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کافروں کو آخر دم بھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ اس آیت میں مرتد ہونے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو مرتے دم تک کفر پر اڑے رہتے ہیں انہیں مرتے دم تک توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ قیامت میں فدیہ ناقابل قبول ہوگا، یعنی جو کفر پہ مار کے اور اگر بالفرض محال قیامت کے دن اپنی جانیں چھڑانے کے لیے زمین بھر کے بھی سونا دینا چاہے تو بھی رد کر دیا جائے گا۔ ایسوں کی کوئی نیکی قبول نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان ایک جعلی شخص کا حال پوچھا گیا، بڑا مہمان نواز، قیدیوں کو چھڑانے والا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا تھا، کیا قیامت کے دن یہ نیکیاں اس کے کام آئے گی؟ فرمایا نہیں، اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں مانگی کہ اے میرے رب قیامت کے دن مجھے بخش دینا، میرے گناہ بخش دینا۔
معلوم ہوا کہ کافر کی دنیاوی خیرات اور اخروی فدیہ نہ قابل قبول ہے، کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں، سب رائے کان جائے گا، یعنی جب تک آپ اسلام پہ نہ قائم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی سے کہا جائے گا تجھے ساری دنیا دے دی جائے تو تو اسے دیکھ کر جان چھڑانا چاہے گا، یہ کہے گا ہاں یا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تو بڑی آسان چیز تجھ سے مانگی تھی، میں نے تیرے باپ آدم کی پیٹ میں سے تجھے اقرار لے لیا کہ میں سر کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو نے میری بات نہ مانی، اس شرک پر اڑا رہا تھا۔ جنت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جنت میں اپنا کیسا پایا، کہے گا اللہ بہت ہی اچھا گھر ہے، حکم ہوگا کچھ مانگو، کہے گا یار اب کیا مانگو، کیا خواہش کروں، ہاں یہ خواہش ہے کہ مجھے دنیا میں واپس کر دیا جائے تاکہ میں تیری راہ میں 10 بار مارا جاؤں۔ یہ خواہش اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی کہ جہنمی کو لا کر پوچھا جائے گا تیرا گھر کیسا، کہے گا اللہ بہت ہی برا۔ اللہ فرمائے گا کہ زمین کے برابر سونا دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے گا، کہے گا اے اللہ ضرور میں ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، میں نے اس سے کم اور آسان بات کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا مگر تو نے اسے بھی پورا نہ کیا۔ پھر اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اسی اس جگہ پر فرمایا کہ انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کی کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا سکے اور اللہ کی دردناک سزا سے بچا سکے۔ اللہم حفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔